بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے معجزات بیان کیے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن مرزا قادیانی اس کا انکار کرتا ہے، کہتے ہیں آپ سے کوئی معجزات ظاہر نہیں ہوئے۔ اسی طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ اور آپ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن مرزا قادیانی اس کا انکار کرتا ہے اور آپ کی شان کو گھٹاتا ہے، آپ پر بہتان باندھتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں یہ پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ بلند فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے، لیکن مرزا قادیانی اس کے برعکس، قرآن کے برعکس حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی توہین کرتا ہے۔ کسی بھی نبی کی توہین وہ کفر ہے۔ خود مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ کسی نبی کی تحقیر کفر ہے۔ ابھی حوالہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی مجھے، نہ اس کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن ویسے بھی کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کیا بیان فرمائی ہے، فضیلت کیا بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مسیح جو ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وہ رسول اللہ ہے، وہ رسول ہے اللہ کا، اور اس کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف، یعنی اللہ نے اس کو اپنا کلام بتایا، اپنا کلمہ بتایا۔ یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ نساء، اور آیت نمبر ہے 171، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ ترجمہ یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 45۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے اپنے ایک حکم کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا ایک حکم فرمایا، اپنے ایک حکم کی جس کا نام مسیح ہے۔ عیسیٰ مریم کا بیٹا، یعنی حضرت مریم کا بیٹا، مرتبے والا دنیا میں مرتبے والا ہے، اور آخرت میں، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ بخشا ہے، اور اللہ کے مقربون میں سے ہے، یعنی اللہ کا یہ مقرب بندہ ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا فضیلت بخشی ہے۔ آیت نمبر 45 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب تیسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ زخرف کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زخرف کی آیت ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ وہ کیا ہے، یعنی ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ کیا ہے، ایک بندہ ہے،
ہم نے اس پر فضل کیا، یعنی اس پر انعام کیا، اور کھڑا کر دیا اس کو بنی اسرائیل کے واسطے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بخشا کہ پہلے تو ان کو بندہ بنایا اور پھر ان کو کھڑا کیا اور ان پر فضل کیا، یعنی انعام کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجات کا، فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ اگر میں ان تمام حوالہ جات کو پیش کروں تو ایک لمبی فہرست ہے جس میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ سب سے پہلے میں مکتوبات احمد، جو ابھی حال ہی میں چھپی ہے، حال ہی کا مطلب یہ کہ تازی چھپی ہوئی ہے، پہلے یہ تھے مکتوبات احمدیہ، اب یہ نئی کتاب جو چھپی ہے اس کا نام ہے مکتوبات احمد اور جلد اول، اس کا صفحہ نمبر ہے 199، یعنی 189۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مسیح کا چال چلن کیا ہے، یعنی اندازہ لگائیے کس طرح وہ خطاب کر رہا، مسیح کا چال چلن کیا ہے۔ ایک کھاؤ پیو شرابی، الفاظ پر غور کرنا، ایک کھاؤ پیو شرابی، نہ زاہد نہ عابد نہ حق کا پرستار، متکبر، خودبین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سراسر توہین ہے اور قرآن کا انکار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ بخشا ہے، انعام فرمایا ہے، اپنا کلمہ بنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اللہ نے مقرب بندہ بنایا، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے کھاؤ پیو شرابی، نہ زاہد نہ عابد نہ حق کا پرستار، متکبر، خودبین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ سراسر توہین ہے۔ آئیے پہلے حوالہ دیکھ لیجئے، یہ مکتوبات احمد، اور یہ کتاب جناب شائع ہو رہی ہے چناب نگر، جس کو یہ ربوہ کہتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے قانون کے مطابق ایسی کتابیں شائع کرنا ممنوع ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، اور کہتے ہیں بڑے ہم قانون کے پابند ہیں۔ یہ لیجئے صفحہ، آپ ملاحظہ فرمائیے، غور سے پڑھیے، غور سے دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے بارے میں مرزا قادیانی کے کیا خیالات ہیں۔ یہ پہلا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ بہت سارے حوالے ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مرزا قادیانی نے توہین کی ہے، اس کی ایک طویل فہرست ہے۔ چند نمونے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ یہ تھا مکتوبات کا حوالہ، مکتوبات احمد۔ اب دوسرا حوالہ آپ ملاحظہ فرمائیں، روحانی خزائن جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 101، صفحہ نمبر 71، کشتی نوح۔ وہ لکھتا ہے حاشیے میں، صفحہ نمبر 71 کے حاشیے میں، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ مگر اے مسلمانوں، تمہارے نبی علیہ السلام تو ہر ایک نشہ سے پاک اور معصوم تھے،
جیسا کہ وہ فی الحقیقت معصوم ہے، سو تم مسلمان کہلا کر کس کی پیروی کرتے ہو؟ قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا۔ دیکھیے یہ بیان کرتا ہے مرزا قادیانی کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ قرآن میں کہاں آیا ہے یا کسی حدیث میں کہاں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ علیہ باللہ۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جا بجا تعریف فرمائی ہے، جا بجا فضیلت بیان فرمائی ہے، اور مرزا قادیانی کے نزدیک نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شرابی تھے۔ یہ کشتی نوح کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 19۔ یہ حاشیے میں ہے نیچے کی طرف، صفحہ نمبر 71۔ میں تمام حوالہ جات جب پیش کرتا ہوں تو مکمل حوالے کے ساتھ پورا صفحہ دکھاتا ہوں۔ اگر یقین نہ آئے قادیانیوں کو تو اپنے مرکز میں جا کر یا آپ کے پاس اگر کتاب ہوگی تو اس میں دیکھ لیں آپ۔ تیسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 448 449۔ 2 صفحے پر یہ حوالہ جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں اور اس پر غور کر لیں۔ میں تو صرف چیدہ حوالے میں پیش کروں گا درمیان میں سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کے یسوع صاحب کی نسبت کیا کہیں؟ یاد رکھنا میں پہلے حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ مسیح، عیسیٰ اور یسوع یہ ایک ہی شخص کا نام ہے۔ حوالہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 دیکھ لیں، بار بار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام، یسوع یعنی جیسس اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سارے ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ مگر آپ کے یسوع صاحب کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں؟ کب تک ان کے حال پر رویں؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا؟ استغفر اللہ، کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل کر بیٹھتی اور نہایت ناز اور نخرے سے اس کے پاؤں پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر اپنے بال ملتی، حرام کاری کے عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی، عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر۔ اگر یسوع کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ ایک قصبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا۔ مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے، استغفر اللہ۔ الفاظ پر غور کرنا، میں ایک ایک لفظ الگ الگ پڑھتا ہوں مرزا قادیانی کے۔ یہ کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نفرت آمیز، حقارت آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں قادیانی کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ اور جھوٹ ہے! دکھانے کے دانت اور ہے اور کھانے کے اور ہے۔ حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے، اور ایسے نفسیاتی موقع پر کسی ناصح کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے۔ اور یہ جا رہا ہے آگے جا کے لکھتا ہے کہ یہ شخص بیزار ہے تو رندوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے۔
استغفر اللہ. اور یہ پورا دعویٰ خدائی کا اور کام ایسے بھلا جو شخص ہر وقت شراب سے سرمست رہتا ہے، کنجریوں سے میل جول رکھتا ہے، اور کھانے میں بھی ایسا اول نمبر کا جو لوگوں میں اس کا نام ہی پڑ گیا کہ کھاؤ پیو، اس سے کس تقوی اور نیک بختی کی امید ہو سکتی ہے؟ پھر آگے لکھتا ہے ہمارے سید و مولا افضل الانبیاء خیر الاصفیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی دیکھیے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے. حوالہ دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن مرزا قادیانی بانوں کے ساتھ رات کو اندھیرے میں پیر دبوایا کرتا تھا. اس کے لیے جائز ہے مرزا قادیانی کے لیے. آگے لکھتا ہے جو پاک ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے، جو پاک دامن اور نیک بخت ہوتی تھی اور بیعت کرنے کے لیے آتی تھی، بلکہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے. مگر کون عقل مند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا جو ان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. ایک کنجری خوبصورت ایسے قریب بیٹھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، نعوذ باللہ. ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے، کبھی ہاتھ لمبا کر کے سر پر عطل مل رہی ہے، کبھی پیروں کو پکڑتی ہے، اور کبھی اپنے خوشنما سیاہ بالوں کو پیروں پر رکھ دیتی ہے اور گود میں تماشا کر رہی ہے. نعوذ باللہ. حیف ہے، لعنت ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. یوسف صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں. اور طرفہ یہ کہ عمر جوان، شراب پینے کی عادت، پھر مجرد، اور ایک خوبصورت قصبی عورت سامنے پڑی ہے، جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے. کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے کہ رات کے اندھیرے میں بانو سے مرزا قادیانی پیر دبوا رہا ہے؟ لکھتا ہے کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے؟ اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس قصبی کے چھونے سے یوسف کی شہوت نے جنبش نہیں کی؟ افسوس یوسف کو یہ بھی میسر نہیں تھا کہ اس فاسقہ پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا. استغفر اللہ الیاذ باللہ. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا، شادی کی تھی؟ ہے کوئی قرآن میں یا حدیث میں کہ جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا؟ کم بخت زانیہ کے چھونے سے اور ناز و ادا کرنے سے کیا کچھ نفسانی جذبات پیدا ہوئے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے شہوت کے جوش نے پورے طور سے کام کیا ہوگا. اسی وجہ سے یوسف کے منہ سے یہ بھی نکلا کہ اے حرام کار عورت، مجھ سے دور رہ. اور یہ بات انجیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ عورت طوائف میں سے تھی اور زناکاری میں سارے شہر میں مشہور تھی. یہ خیالات مرزا قادیانی کے ہیں. قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت بخشی، قرآن نے آپ کی شان بیان کی، قرآن نے آپ کا رتبہ بیان کیا، قرآن نے آپ کا درجہ بیان کیا. آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، لیکن مرزا قادیانی قرآن کے سراسر خلاف یہ بکواس کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شرابی، کبابی، نعوذ باللہ زانی ظاہر کرتا ہے، بدمست ظاہر کرتا ہے. کہاں ایمان ہے قرآن پر؟ اور پھر دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور قرآن کا حوالہ دے کر قرآن کا ایگزیبیشن کرتے ہیں
کیا اسی کا نام قرآن پر ایمان ہے؟